اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو، اور تجوید کی معمولات ہے عظم وزن قاری جی رجن شدن قلبا، نگاہیں نیچے رکھنے والے قاریوں کا وزن عظیم ہو، اس نے محنت میں کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ایسے قرآن پڑھنے والوں سے کما نزل، جیسا کہ نازل ہوا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں، راوی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ آقا جب کہتے ہیں کوئی مائی کا لال ہے 20 روپے زمین میں اس کو کاٹ سکتا ہے، حضرت مفتی شبیر صاحب کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ سنیں گے۔ قرآن کی محبت کیا ہے اس کو میں نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلق قرآن کا فتنہ، خلق قرآن کا فتنہ جو بادشاہ مامون الرشید کے زمانے کا ہے، حکومت عباسیوں کا تھا، اس دور میں حکومت جو ہے عباسیوں کا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میرے بھائیوں تاریخ میں آتا ہے کہ قاضی احمد بن ابو داؤد، قاضی احمد بن ابو داؤد غلط سلط پٹیاں پڑھا کر کے مامون الرشید، چونکہ قاضی احمد بن ابو داؤد بہت بڑے اس زمانے کا عالم تھا، فاضل تھا، لیکن بد عقیدہ تھا، وہ ظالم راشد تھا، بد عقیدہ تھا، یہودیوں کی طور طریقے اس کی زندگی میں تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہے، بلائے گئے اور سبوں کو اقرار لیا اور کہا معاذ اللہ، قرآن خالق کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ظالم حکمران اپنے اس زمانے کے عالمہ علماء کو فضلا کو بلا کر کے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب لوگ اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کی لکھی ہوئی کلام ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اکیلے ڈٹ گئے اور بادشاہ نیام سے تلوار کھینچے ہوا ہے، اس حالت میں بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ظالمو، قرآن خدا کا کلام ہے، ہرگز مخلوق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور 4 علماء کو ساتھ میں گرفتار کیا اور جیل کی سلاخوں کے اندر بند کر دیا، پاؤں میں بیڑیاں لگا دے، ہاتھ میں زنجیر لگا کر کے دوسرے روز مامون رشید بادشاہ پھر بلاتا ہے اور کہتا ہے تم اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق ہے، کہا ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، 2 گھوٹا گاڑ کر کے رکھا تھا جو دھندے مارنے کے لیے ہر جگہ پر رہتا ہے، بادشاہ وقت پر رہتا ہے، 2 گھوٹا یوں گاڑ کر کے رکھا ہوا تھا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 2 ہاتھ کو باندھ دیا رسی سے، 2 پیر پر بیڑیاں رکھ دیا اور 9 جلاد مقرر کر دیے۔ اللہ کی قسم، رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 9 جلاد مقرر کر دیے گئے۔ جب جلاد نے پہلا درہ مارا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے نام سے مار کھانا شروع کرنا۔ دوسرا درہ جب مارا گیا تو الحمدللہ تمام تعریف اس کے بعد اور ظالم جلاد کہتا ہے کہ تیسرا درہ ہم نے مارا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے
کے انسان خان کو پاجامہ کے اندر جو رسی تھی وہ ٹوٹ گئی، اتنا زور سے مارا اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر پر بیڑیاں لگے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، آنسو کے قطرے گرنے لگے اور کہا اے اللہ میں تیرے کلام کی خاطر آج کوڑے کھا رہا ہوں، اے اللہ میرے صدر کو شفا فرما۔ تاریخ میں آتا ہے، سوائے عمر بھی لکھتا ہے کہ ہاتھ نمودار ہوا اور اس کو باندھ دیا گیا، لوگوں نے دیکھا بھی ایک ہاتھ نمودار، یہ اللہ والوں کی کرامات ہے جو عام آدمی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ جلاد خود کہتا ہے، چوتھا جلاد، کہ اگر اتنا زور میں نے کوڑا مارا، اگر کسی جانور کو مارتا تو اس کا قیمہ بن جاتا۔ میرے بھائیو کرتا پھٹ گئے، بدن پھٹ گئے، 80 درہ مامون رشید نے اپنے جلادوں کے حوالے کر کے مارا ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تاریخ گواہ ہے کہ ارے میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا دیدار تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ آقا کا دیدار نہیں ہوتا ہے؟ 99 دفعہ یاد سن لینا، غور کر لینا، اللہ کے خواب میں زیارت ہوا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 دفعہ زیارت ہوا، 99 دفعہ، اور ہر دفعہ اللہ سے سوال کرتے تھے، اے اللہ کون سا میں ورد کروں جو آپ کا قرب حاصل کر لوں، کون سی تصویر آپ کا اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا دوں تو آپ کا قرب بن جاؤں گا۔ 99 خواب آیا، 99 خوابوں کے اندر اللہ نے کہا احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا، احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ 99 دفعہ خواب دیکھے، 99 دفعہ خواب کا جواب اللہ نے دیا۔ یہ ہے قرآن سے عشق۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کے لیے کوڑے کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کلام اللہ کے لیے کوڑے کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، آج ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، آج ہم سے تلاوت نہیں کیا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، تاریخ میں آتا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پھر لایا گیا، ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت، 80 درے کھائے ہیں، ظہر کا وقت ہے، بدن پھٹا ہوا ہے، بدن چیتھڑے ہوئے اڑ چکے ہیں اور خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ اس حالت میں بھی آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد قرآن لے کر پھر بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع فرمائی۔ ایک آدمی نظر آیا، اس آدمی کو انہوں نے بلایا اور کہا آؤ۔ وہ شخص آیا اور کہا جاؤ، اللہ واسطہ کہتا ہوں جاؤ کہہ دینا کہ بادشاہ مامون رشید کو ہم نے معاف کر دیا۔ وہ آدمی نے کہا حضور آپ کو کوڑے مرواتا ہے، آپ کے بدن چیتھڑے اڑ چکے ہیں، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ واسطہ مامون رشید بادشاہ کو معاف کر دیا، یہ معذرت کیا ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ذات کو تکلیف دینے کی وجہ سے اگر مامون رشید جہنم میں چلا جائے تو میری کیا بنے گی؟ کیا جواب تھا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں آتا ہے 18 مہینے تک جیل کے اندر میرے بھائیوں ان کا وقت گزرتا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں رسی بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں بھی بیڑیاں لگا ہوا ہے، اس حالت میں بھی اللہ کا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر میں مصروف ہے۔ ائمہ حضرات کے خلاف کہنے والے، اے لوگوں ارے تمہیں شرم بھی نہیں آتی ان کے پاؤں کے دھول کے بارے میں؟ تمہارا باپ دادا پر دادا لکڑ دادا بھی نہیں ہے اور تم امام کے خلاف بولتے ہو، خبردار زبان کھینچ لی جائے گی۔ اگر ائمہ مجتہدین اور اماموں کے خلاف تم نے بات کیا تو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی۔ اور دیکھو احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں خدا کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کے لیے کوڑے مارے جا رہے۔ ارے میرے بھائیوں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 4 جو علماء تھے سبوں نے مخلوق اقرار کر لیا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ذو کے بارے آتا ہے، وہ ساتھ میں چلے ہیں اور جاتے جاتے ان کا راستہ ہی میں انتقال ہو گیا، تزہیق و تدفین کی گئی ہے،
شغف نے یہ کر دیا کہ رات کے متواتر حصے میں بیٹھے ہیں، فجر تک نماز فجر کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھ رہے، اسی حالت میں خون بار بار کر کے، بیمار ہو کر کے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی، اے لوگوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اے لوگوں، امام احمد بن حنبل اگر مر جائے تو اس کی حقانیت کی گواہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں احمد بن حنبل کی جان ہے، میرے جنازہ ہوئے گی، میرے جنازے کی نماز میری حقانیت کی گواہی دے گی۔ میرے بھائیوں، بیمار لا کر کے ظاہر سی بات ہے بدن چیتھڑے ہو چکے ہیں، خون باہر کر کے بیمار ہے، اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے علماء موجود ہے، ان کے جنازے میں جو شرکا تھے، جو اشخاص تھے، ان کی تعداد تھی، محققین لکھتے ہیں 8 لاکھ لوگ ان کی جنازے کی نماز پڑھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے تو میں مر جاؤں گا اور میری حقانیت کی گواہی میرے جنازہ دے گی۔ میرے بھائی، تاریخ میں آتا ہے ان کے جنازے کی نماز میں 50,000 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آغوش اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے قرآن سے محبت۔ آج تراویح نہیں پڑھا جاتا ہے، آج 2-4 پڑھ لیے بس، میرا جیسا جنتی کوئی نہیں ہے، جنتی بنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قسم، اصلاح کرو، اصلاح کی بات کو تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ اگر چھوٹ گیا ہے تو آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو لائحہ عمل بنا لو کہ قرآن ناقص نہ رہے، قرآن سے محبت رہے، قرآن شافی محشر ہے، قرآن صافی کوثر ہے۔ اور خود میں حفاظ قرآن کو حضرت مفتی صاحب 5 منٹ حفاظ کو ترغیب دینے کے لیے 5 منٹ حفاظ کرام، میری بات کو تکلیف نہ لینا، یہ عثمانی مسجد ہے، حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول کے نام سے نسبت ہے یہ مسجد، اور حضور کے زمانے کے بہترین قاری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے کے بہت بہترین قاری، وہ کہتے تھے کہ اے ابی بن کعب، تم قرآن پڑھتے ہو، میرا دل کو سکون ملتا ہے۔ ایسے ایسے قاری حضور کے زمانے آج حافظ بن گئے، حافظ کی ڈگری لے لی، اس کے بعد نماز کا ہے، روزے کا ہے، تراویح کا ہے۔ اللہ کی قسم، حافظ قرآن کا جو مقام، ارے میں بیان کر تو پوری رات گزر جائے گی۔ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا میرے حافظ قرآن بندے، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، اور جنت کے بالا خانہ میں چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کی آخری والناس ہوگی وہاں تک تیری جنت ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ نے۔ اور حفاظ کرام کے والدین کے بارے آئے گا، لوگ کہیں گے لاری اچھا یہ مقام تو حفاظ کرام کو مل گیا کہ قرآن پڑھ رہے، جنت کے درجات میں چڑھ رہے، بالا خانے میں چڑھ رہے، لیکن یہ کون ہے خوش نصیب؟ ان کے سر پر جو سجائی گئی ہے تاج، وہ تاج شرق و غرب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو منور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، یہ کون ہے خوش نصیب؟ اللہ فرمائے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ میرے کلام کو، کلام اللہ کا حفظ کرانے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیزاری اختیار کیا، ان کو مارا بھی، پیٹا بھی، ڈانٹا بھی، اور اس حال میں حفظ کرایا، مدرسوں کے اخراجات کو برداشت کیا، غریب غربت میں رہا، غریب ہی لوگ مدرسہ میں پڑھتے غربت کی حالت میں۔ اس لیے اس حفاظ قرآن کے بدلے میں ان کے والدین کو ایسا تاج میں پہنایا ہو کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو منور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ وعید بھی بتا دوں، وعید کو سنو گے جگر پھٹ جائے۔ اور ایک سعادت مندی اور بتا رہا ہوں کہ اس کے خاندان میں سے
اس کے خاندان میں سے 11 افراد ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، نام اعمال کے ترازو میں تولے گئے اور جہنم کے مستحق بن گئے۔ وہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہے میرے بربادی، مجھے دنیا میں پھر دوبارہ پھیر دیا جاتا، خون کے آنسو ہو گئے، خون بھی خشک ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں کوئی آنے جانے کی کوئی نوبت آئے گی ہی نہیں، موت پکارو گے موت آئے گی ہی نہیں۔ اس حالت میں کہے گا جن پر جہنم واجب ہو چکے، خاندان کے کتنے افراد؟ 11 افراد، جس کو حافظ قرآن اللہ سے فریاد کر کے اللہ سے فریاد کرے گا، اور جس کو سینوں میں لگایا ہے وہ قرآن کے بارے حدیثوں میں دیکھ لیں گے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ جھگڑیلو کتاب ہے، جس کا جھگڑا تسلیم کر لے گا، جس کا جھگڑا کو اللہ قبول کر لے گا، جھگڑے گا اور جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور یہ 11 افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو بھی جنت میں داخل کرائے گا۔ واجب اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے، باوجود اس کے کسی نے حافظ قرآن ہو کر کے لاپرواہی کے ساتھ تجارت میں، بزنس میں، کاشتکاری میں، دنیا کے رنگین حسینوں اور عیش و عشرت میں ڈوب کر اگر کسی حافظ قرآن نے قرآن کو بھلا دیا، علماء کے حوالے سے کہتا ہوں، مفتیان کرام کے حوالے سے کہتا ہوں کہ صحیح احادیث میں موجود ہے، ایک جہنم ہے، یاد رکھنا۔ بہت چوٹ آئے گی حافظوں، لیکن مجھ سے تکلیف نہ ماننا، اگر تکلیف ہو جائے گی تو اللہ واسطے قرآن کو کل سے ہی پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن کو اللہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ کہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا، یہ ذکر والی کتاب ہے، اس کو ہم نے آسان کر دیا، جو چیز آسان ہے اس کو ہم نے مشدد کر دیا۔ بھولنے والوں کو، جس نے دنیاوی اغراض سے، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، عزت و شہرت کے نشے میں اگر قرآن کو بھلا دیا تو جہنم جس کا نام تحت الثری ہے، وہ جہنم جس کا تحت الثری نام ہے، جہنم بھی 70 مرتبہ اس جہنم سے بنا مانتا ہے، اس جہنم میں وہ حافظ قرآن کو ڈالا جائے گا جس نے قرآن کو حفظ کیا، لاپرواہی کے ساتھ بھلا دیا۔ یاد رکھنا، قرآن پڑھنے کی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنا جان قربان کر دیے، قرآن کی نسبت سے اپنا جان قربان کر دیے، قرآن کی محبت میں اپنا جان قربان کر دیے، اللہ کے رسول کی عظمت کی خاطر جان قربان کر دیے۔ گھوڑے کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، اگر روزہ رکھ لیے تو ہاتھ پاؤں بہت کھینچ رہا ہے، بہت پانی پی لیے ہیں، آبا کا بہت شربت پی لیے ہے، پیچھے تراویح پڑھیں گے تراویح بھی چھوٹ جاتا ہے۔ ایسا اعمال اتنا سستا نہیں ہے کہ جنت میں پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ جو ایام باقی، آج 27ویں شب ہے اور علماء کرام کی متفق رائے ہے 27ویں شب کو طاق رات ہے اور گنجائش ہے کہ شب قدر مل جائے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم سب انشاءاللہ شب بیداری کرنے کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان چند باتوں کے بعد اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کے قرآن پر میں نے جو گفتگو کی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے، کلام اللہ سے صحیح محبت ہم سبوں کا دلوں میں ڈال دے۔ قرآن کو دیکھنا باعث رحمت، قرآن کو چھونا باوجود میرے بھائیوں نیکی سے خالی نہیں ہے، اس پر ہاتھ لگانا نیکی سے خالی نہیں ہے، سینے سے لگائے باعث رحمت، باعث برکت، قرآن والوں سے مسافہ باعث برکت، علماء سے مسافہ باعث رحمت۔ ارے علماء کے بارے میں ہے کہ
کو اختیار کر لی. جس نے علماء کا دیدار کیا گویا وہ میرا دیدار کیا. علماء سے محبت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جو قوم علماء سے پڑھ گیا, جو قوم علماء کرام, قرآء کرام, مفتیان کرام سے کٹ گیا, وہ منتظر رہے کہ وہ پوری قوم ہلاک اور برباد ہونے کے لیے منتظر رہے, پورے قوم کے بارے میں. تو اس لیے علماء سے بھی محبت. اپنے بچوں کو دینی تعلیم مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم یہ آپ کا بہترین ادارہ ہے. ہمارے حضرت مفتی شبیر صاحب کا پرنسپل ہے. ہر طریقے سے سہولتیں دی جاتی ہے, بچیوں کو عالمہ تک کی پڑھائی ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مدارس میں مکاتب میں ان چیزوں کا ہم سے فکر لے لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل